صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز کی خدمت نے عید سے ایک روز قبل آپ کی شہزادیاں حاضر ہوئیں اور بولی بابا جان کل عید کا دن ہے، ہم کون سے کپڑے پہنیں گے؟ فرمایا یہی کپڑے جو آپ نے پہن رکھے ہیں انہیں دھو لو، کل پہن لینا۔ نہیں بابا جان آپ ہمیں نئے کپڑے بنوا دیجئے۔ بچیوں نے ضد کرتے ہوئے کہا تو آپ نے فرمایا میری بچیوں، عید کا دن اللہ رب العزت کی عبادت کرنے، اس کا شکر بجا لانے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننا ضروری تو نہیں۔ بچیاں کہنے لگی بابا جان آپ کا فرمانا بے شک درست ہے، لیکن ہماری سہیلیاں ہمیں تانے دیں گی کہ تم امیر المومنین کے لڑکیاں ہو اور عید کے روز بھی وہی پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ یہ کہتے بچوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اب بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں اور بیٹیاں باپ کے لیے کتنی عزیز ہوتی ہیں، اس کا اندازہ وہ والد کر سکتے ہیں جن کی بیٹیاں ہیں اور خود باپ بھی رحم کا جذبہ رکھتا ہو۔ تو بچیوں کی یہ باتیں سن کر آپ کا دل بھر آیا۔ آپ خازن یعنی وزیر مالیات، جو کہ یقیناً آپ کے پاس وقف کے ملازم تھے، اجیر تھے وقف کے، جو بیت المال سے جنہیں وظیفہ دیا جاتا ہے، تو ان وزیر مالیات کو بلا کر فرمایا مجھے میری 1 ماہ کی تنخواہ پیشگی لا دو۔ اب خازن کی خوف خدا والے مدنی جملے سنیے۔ عرض کی حضور کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 ماہ تک زندہ رہیں گے؟ آپ نے فرمایا جزاک اللہ، تو نے بے شک عمدہ اور صحیح بات کہی۔ خازن چلا گیا۔ آپ نے بچوں سے فرمایا پیاری بیٹیوں، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر اپنی خواہشات کو قربان کر دو۔ میرے آقا پیارے باپا شیخ طریقت امیر اہل سنت اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ عید یہ اجلے کپڑے پہننے کا ہی نام نہیں، اس کے بغیر بھی عید منائی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر عز و جل۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز کس قدر غریب و مسکین خلیفہ تھے۔ اتنی بڑی سلطنت کے حاکم ہونے کے باوجود آپ نے کوئی رقم جمع نہ کی۔ آپ کے خازن بھی کس قدر دیانت دار تھے اور انہوں نے کیسے خوبصورت انداز میں پیشگی تنخواہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس حکایت سے ہم سب کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے اور پیشگی تنخواہ یا اجرت لینے سے پہلے خوب اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ ہم جتنی مدت کی پیشگی تنخواہ لے رہے ہیں آیا اتنی مدت تک زندہ بھی رہیں گے یا نہیں، اور اگر زندہ رہ بھی گئے تو کام کاج کے قابل بھی رہیں گے یا نہیں۔ ظاہر ہے انسان حادثہ یا بیماری کے سبب ناکارہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت میں ہمیں جہاں امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک انداز، سادگی، قناعت اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے گھر والوں یا بچوں کے معاملات میں جس کو ایموشنلی بلیک میلنگ بھی کہیں نا، کہ عموماً گھر والے ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں، یہاں یہ مراد نہیں ہے، جو یہ تو بچیوں کی ایک مدنی ضد ہے کہ بچے کرتے ہیں، لیکن ان سے ہٹ کر اگر ہماری بات کریں کہ یہ تو حقیقی شہزادے اور ان کی حقیقی شہزادیاں تھیں، تو یہاں کا معاملہ ہی جدا ہے۔ لیکن ہمارے جیسا شخص فی زمانہ اور جس طرح کا ہمارا گھر بار کا ماحول ہے، بیوی بچے ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں، شادی ہے کہ ہم یہ کپڑے پہنیں گے، ارے بھائی میری جتنی آمدنی ہے میں اتنا ہی آپ کا گھر چلا سکوں گا نا، تو آپ اپنی آمدنی بڑھائیں نا۔ آپ اس کو نہیں دیکھتے اس کی آمدنی کتنی ہے، اس کی بیوی کو کبھی دیکھا، یہ کہیں گے اس کی بیوی کو بھی دیکھا۔ اب یہ بھی بیوی کو بھی شرم نہیں آتی کہ شوہر کو کہتی ہے کہ اس کی بیوی کو آپ نے دیکھا کیسے کپڑے پہنتی ہے، دعوت دے رہی ہے کہ آپ میرے شوہر ہو، دوسروں کی بیوی کو دیکھو تو صحیح کہ وہ کپڑے کیسے پہنتی ہے۔ یہ جملہ عموماً عورتوں کی زبان سے نکل جاتا ہوگا، توجہ نہیں ہوتی ہوگی کہ میں کس چیز کی دعوت دیتی ہوں۔ شوہر بھی ہو سکتا ہے کہ منہ پھٹو اور آنکھوں کا کفل مدینہ اس کو بھی میسر نہ، وہ بھی کہتے ہیں ہاں دیکھا تھا کیا کپڑے پہنے تھے، وہی تو پرانے کپڑے پہنتی ہے، اس کا پتہ نہیں کتنی بار دیکھتا ہوگا وہ، اس کی بیٹی کو دیکھا تھا آپ نے۔ یوں کر کے یہ ساری باتیں کیا گھر میں نہیں ہوتی؟ تو یہ تو چلو ایک بات بد نگاہی کی اور ایک بے باک گفتگو کی میں نے، جس پر بے لاک تبصرہ گھروں میں ہوتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے، لیکن دعوت ہے، اس کو یہ تحفہ دینا ہے، اس کو یہ تحفہ دینا ہے، یہ کپڑے پہننے ہیں، یہ گہنے پہننے ہیں، یہ زیور پہننا ہے، یہ میچنگ کرنی ہے، یہ بچیوں کے لیے کپڑے، یہ دیکھیں یہ بچیوں کے کپڑے کتنے پرانے ہو گئے، کتنے مہینے ہو گئے ہم نے ان کے لیے کوئی لباس نہیں خریدا، کتنے مہینے ہو گئے ہم نے ان کے لیے کوئی چیز نہیں کی، اتنا مہینہ ہو گیا ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، یہ ہو گیا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یاد ہے وہ ہمارے گھر پر آئے تھے، انہوں نے کتنا بڑا تحفہ دیا تھا، یاد ہے ہمارے بچوں کو اتنا بڑا چاکلیٹ کا ڈبہ دیا تھا،
اور ہم خالی اتنی سی ٹوفیاں لے کے جائیں گے، اچھا لگے گا آپ کو؟ ایسی ایسی باتیں، چکنی چپری باتیں کر کے، ایموشنل بلیک میل کر کے مرد کے جذبات کو ایسا مشتعل کیا جاتا ہے کہ وہ کھائی نہ کھائی بددیانتی پر ابھرتا ہے، ابھارا جاتا ہے اس کو، اور وہ کر گزرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ آخر ہم ایسا کیوں کرتے؟ اپنے گھر والوں کی کم آمدنی پر اپنا بجٹ کیوں نہیں بناتے؟ ہمارا ایک بڑا پرابلم ہے، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اخراجات کو رکھ کر اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ میری ناقص عقل میں لاجک یہ ہے کہ آمدنی کے مطابق اخراجات بنائے جائیں۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک شخص، اس کا روزگار ہی اتنا ہے، اور جس کو جتنا نصیب میں رزق ہے اتنا ملے گا۔ اگر ہم اپنے آمدنی کے مطابق اخراجات بنائیں، وہ بھی لمیٹڈ کی بات ہے۔ اب جس کی آمدنی 5-6 لاکھ روپے کی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اتنے سارے اپنے اخراجات بڑھا دے، کیونکہ آمدنی بھی عجیب ہوتی ہے، یہ مستقل رہتی بھی نہیں ہے، اس میں اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے، اور خرچہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار بڑھ جائے تو پھر نیچے آنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ عجیب و غریب ہوتا ہے اخراجات کا معاملہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ